بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون وتھ فرید کاکڑ اور میں ہوں حارث امین خان. ناظرین، عمران خان صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کا جو درد ہے، اس کو کمپیئر کیا ہے انہوں نے کربلا کے شہداء کے ساتھ، اور ان کو یہ تلقین بھی ساتھ کی ہے کہ وہ ڈٹے رہیں اپنے محاذ پر، اور اس جوش، اس جذبے اور اس ولولے کے ساتھ، اس خود اعتمادی کے ساتھ جس خود اعتمادی کے ساتھ حضرت امام حسین کھڑے تھے دشمن کے خلاف، باطل کے خلاف. اب اگر ہم بات کریں انڈینز کی، تو انہوں نے پچھلے سال جو ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور بزدلانہ حرکت کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے آرٹیکل 370 کو جو ہے ختم کر دیا. اب اس آرٹیکل کو ختم کرنے کے بعد ہندوز جو ہیں یا جو بھی نان مسلمز ہیں جن کا تعلق کشمیر سے نہیں ہے، وہ ایلیجیبل ہیں کشمیر کی سرزمین پر آبادی کوئی زمین خریدنے اور اس پر آبادی کرنے کے، جو کہ کشمیر کے لوگوں کا حق مارا جانے کے بالکل مترادف ہے. اس کے ساتھ ایک اور جو اب اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اس سے مودی کی بزدلی کا اندازہ بڑی آسانی کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا بوکھلایا ہوا ہے، کتنا پریشان ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میں کروں تو کروں کیا. اب کشمیر کیونکہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمانوں کی سرزمین ہے، مسلمان وہاں پر بستے ہیں، مسلمانوں کی وادی ہے، اس سرزمین پر 4 لاکھ سے زائد مودی سرکار نے ڈومیسائلز ایشو کیے ہیں ہندوز کو، بشمول دوسری کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے نان مسلم کو. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی کو کشمیر میں بجائے میجورٹی کے مائنورٹی میں لے کر آیا جائے. اب اس سے کیا اس کو فوائد جو ہے حاصل ہو سکتے ہیں، یہ تو مودی سرکار ہی بتا سکتی ہے. کشمیر کے اس ایشو پر آج ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے جناب ریحان جہانگیر خان صاحب، جو کہ کشمیر ایشوز کو کافی نزدیک سے جو ہے اس کو سٹڈی کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے کافی بہترین تجزیہ رکھتے ہیں. السلام علیکم ریحان جہانگیر صاحب. وعلیکم السلام، کیسے آپ حارث؟ جی میں ٹھیک. ریحان جہانگیر صاحب، آرٹیکل 370 جس طرح آپ کی نالج میں ہے انڈینس نے ختم کیا پچھلے سال، اس کے بعد اس پہ اور تبھی سے ایک کرفیو سچویشن جو ہے نافذ کر دی گئی ہے پورے کشمیر کے اوپر. تو سر اس وقت عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ اور انہوں نے جو ہے کمپیئر کیا کشمیریز کی سٹرگل کو، ان کے ڈٹے رہنے کو کربلا کے شہداء کے ساتھ اور کربلا میں جو مسلمان تھے ان کے ساتھ. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ حارث، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے اپنے شو میں دیا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر بات آتی ہے کربلا اور کشمیر کی، تو کربلا جو ہے وہ صرف آج سے 1300 سال پہلے نہیں تھا. ہر وہ جگہ کربلا ہے جہاں پر مظلوم ہے، جہاں پر ظالم ہے. ہر وہ جگہ، ہر وہ شہر، ہر وہ انسان جو ہے اس کا اپنے اندر بھی ایک کربلا موجود ہے. ٹھیک ہے، کربلا سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. صرف ایک سٹوری نہیں ہے، کہانی نہیں ہے جو ختم ہوگی. یہ اب کی دنیا میں زیادہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اگر ہم شام کی مثال لے لیں، کشمیر کی مثال لے لیں، فلسطین کی مثال لے لیں، ہر اس جگہ جہاں پر ظلم ہے اور جہاں پر مظلوم ہے وہ کربلا ہے. عمران خان صاحب نے مثال تو بہت اچھی دی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان کو بھی صبر کا دامن جو ہے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، ان کی طرح جو ہے ویٹ کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. اور لیکن اگر میں تھوڑا سا اس میں انڈیا کی طرف اگر بات کروں کہ انڈیا اصل میں چاہتا کیا ہے، 370 لگایا انہوں نے، ٹھیک ہے، ایک بہت ہی بڑی سازش. اور یہ 370 ختم کرنا جو ہے یہ ابھی کی نہیں ہے حارث، ایک ہندوتوا تحریک کی بہت پرانی، کوئی 50-60 سالہ تحریک تھی جو اب جا کے مودی سرکار نے پوری کی ہے. ٹھیک ہے، جینوسائیڈ کے نام پہ وہاں پر مسلمانوں کا خاتمہ 70 سالوں سے ہو رہا ہے، وہ آپ کو بھی پتا ہے. 370 ذریعہ تھا جس میں جو وہاں کی اقلیت تھی، جو کہ پنڈت برادری تھی یا جو ان کے ہندو برادری، جو ہم کہیں گے کہ ان کی طرف سے تو برادری کہا جاتا ہے، ان کی اقلیت کو اکثریت میں بدلنے کے لیے مسلمانوں کا قتل عام جو ہے وہ جاری تھا. ٹھیک ہے،
اب جو وہ نہیں ہوا تو اس کے لیے 370 نافذ کیا گیا تاکہ وہ جو اقلیت ہے ان کو اکثریت میں بدلا جائے. جی البتہ اگر جہاں تک میری نالج ہے کشمیر جو یہ لداخ کا اور کشمیر کا جو یہ مقبوضہ کشمیر جسے ہم کہتے ہیں اس کے اندر بھی کافی زیادہ شہر ہے جیسے ہمارے پنجاب پر سرحد یا بلوچستان یا سندھ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ریحان جہانگیر صاحب یہ جو آرٹیکل 370 جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حق خود ارادیت کے لیے یہ کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے؟ نہیں سر, انڈیا کی سب سے بڑی غلطی یہی ہوئی تھی کہ جو جدوجہد کشمیر یا آزادی کی جو ایک آواز تھی جو وہ تھوڑی سی کم ہو گئی تھی 370 کے بعد تو وہ زیادہ اجاگر ہو گئی. اور سب سے بیوقوفی کشمیر بھارت نے یہ کی کہ وہ جو کشمیر کی آزادی کی بات جو انڈیا دبا دیتا تھا کسی طریقے سے آرٹیکل 370 لگانے کے بعد وہ پوری دنیا کے فوج میں وہ ہر بات اٹھائی گئی. اگر وہ OIC ہو, اگر وہ UN ہو, اگر وہ UN کی جنرل اسمبلی ہو, سیکورٹی کونسل ہو, ہر جگہ پر کشمیر کی بات کو اٹھایا گیا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے ہماری کرنٹ گورنمنٹ کو. اگر یہ کوئی اور حکومت بھی ہوتی تو وہ بھی یہی اسٹیپس لیتی, لیکن چونکہ کرنٹ گورنمنٹ نے بھی یہی اسٹیپ لیے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. عمران خان صاحب نے بہت اچھا جو ہے چانس لیا تھا جنرل اسمبلی میں. اس کے علاوہ ابھی بھی جس طرح ان کی ٹویٹ کشمیر کے حق میں آ رہے ہیں پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا کہ پہلی بار پاکستان کو کوئی پرائم منسٹر جو کشمیر کو لے کے اتنا زیادہ سیریس ہے کہ اس کا ہر منتھ شروع کشمیر سے ہوتا ہے ختم کشمیر کی ٹویٹ پہ ہوتا ہے. یہ سب اثرات ان کے اپنے ہی 370 پہ گی. 370 وہ مچھلی کے کانٹے کی طرح ان کے اپنے گلے میں آ پڑتا ہے. صحیح. اچھا ریحان جہانگیر صاحب ایک بات جس طرح آپ نے کی کہ کوئی اس کی بلکہ انڈیا کو الٹا گلے پڑ گیا آرٹیکل 370 پر اس طرح کا اقدام کرنا کہ اب انٹرنیشنلی جو ہے کشمیر کو کی جو ہے اس کا نوٹس لیا گیا ہے. اب حال ہی میں پاکستان نے اپنے میپ میں جو ہے آفیشیلی کشمیر کو شامل کر دیا ہے. وہ کتنا بینیفیشل رہے گا کشمیریوں کے لیے؟ اچھا اس کو میں پہلے تھوڑا سا بتاؤں حارث کہ اس سے چند عرصہ قبل انڈیا نے بھی کشمیر کو اپنے میپ میں شامل کیا. جی. پھر جب پاکستان نے بھی اچھا یہ جو ہوتا ہے یہ آفیشیل میپ ہوتا ہے, اس کو ہم بولیں گے کہ ٹیمپرری ایک سمبولک میپ ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے سمبولک. ٹھیک ہے. اس کا یہ اثر پڑتا ہے کہ پاکستان جہاں جہاں بھی یہ میپ آفیشیل یوز کرے گا سمبولکلی یوز کرے گا تو اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ انڈین یا آکوپائڈ کشمیر ہے اور یہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر. انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر اس پہ لکھا ہوا ہے. جی جی یس. اب اس پاکستان کا بیسیکلی اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا جانے کہ یہ کشمیر کا قبضے میں ہے اور یہ پاکستان کے. اس کا حل صرف اور صرف UN کی قرارداد کے مطابق ہی ہو سکتا ہے اور یہ پاکستان کے ایک سمبولک میپ کا میسج بھی یہی تھا. انڈیا نے جب اپنا میپ چینج کیا اور اس میں باؤنڈری لائنز بنائی تو انہوں نے باقاعدہ کشمیر کو اسٹیٹ بنا دیا تھا. جب تک UN کی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یہ UN کر کیا رہا ہے. مطلب اگر یونائٹڈ نیشن نے ریزولوشن دیے ہوئے ہیں کہ اس کو اپنے جو ہے حقیقی حدودیت کے تحت ان کو ووٹ کر کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان کو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیے انڈیا کے ساتھ یا خود مختار. مسئلہ یہ کہ انڈیا کی بڑی مارکیٹ کے ہونے کی وجہ سے UN بھی چپ ہو کے بیٹھا ہے. بالکل. جب بھی کشمیر کی بات آتی ہے انڈیا اپنی مارکیٹ جو ہے شو کر دیتا ہے, اپنے مارکیٹ والا کارڈ پھینک دیتا ہے کہ یہ ہمارے جو 1.5 ارب کی آبادی ہے اور باقی آبادی ان کی زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب اگر اس کو انسانیت کے خلاف یوز کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا اس سے خاموش ہے تو یہ میرے خیال میں پوری دنیا کی جو ہے نا لاپرواہی ہے اور اس کی سزا پوری دنیا کو ایک دن ملے گی. اچھا سر 4 لاکھ سے زائد جو ہے ڈومیسائل ایشو کیے گئے ہیں کشمیر کے نان کشمیریز کو, نان مسلمس کو, تو یہ کتنا حق خود ارادیت پر جو ہے کوئی افیکٹ کر سکتا ہے آپ کی, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو بالکل جی جی بالکل یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. یہ جو اقلیت کو اکثریت میں بدلنا ہے وہ اس لیے ہے کہ انڈیا ایک بار اپنا 70-60% کا ٹارگیٹ اچیو کر لے اور وہ جو ان کی پنڈت ہے, جو ان کی ہندو ہے, جو وہاں پر اور مائنورٹیز جو انڈیا کو سپورٹ کرتی ہے, ایون وہاں کچھ ایسی سوسائٹیز بھی ہے مسلم جو انڈیا کو الٹا سپورٹ کرتی ہے. دے آر سو مینی. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ان کو لگے کہ اب آلریڈی ان کے الیکشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر وہ اپنا الیکشن کروائیں گے CM کے لیے.
اور جو وہاں کا CM بنے گا ان سے ان کو پتا چل جائے گا کہ وہ کس پارٹی کا ہے, جس پارٹی کو وہ نومینیٹ کریں گے. اس کے بعد شاید انڈیا جائے UN کی طرف کہ ہاں جی اب ریزولوشن کے مطابق اب اس کا فیصلہ کریں. جی ٹھیک ہے, پھر جب ریزولوشن کے مطابق فیصلہ ہوگا تو آبویسلی وہ تو انڈیا کے حق میں ووٹ ہوگا, بالکل. ٹھیک ہے نا, اور سارے اختیارات پھر تو آفیشلی انڈیا کے پاس رہ جائیں گے. تو یہ انڈیا کے وہ وار ہے جس کو میرے خیال میں دنیا کو سمجھنا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے. لیکن انڈیا کو جو ہے وہ آلریڈی آج کل سب کے ساتھ بیسکلی کنفلکٹ چل رہے ہیں, لیکن وہی مارکیٹ کا جب بھی انڈیا پھینکتا ہے تو سارے ملک باقی جو یوروپین ہے جن کے ہاتھوں میں UN کھیل رہا ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں. نہیں تو اگر اس طرح کی پالیسی انڈیا کھیل رہا ہے اور وہاں پر ڈومیسائل اس نے ایشو کر لی ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے کشمیریز کو مائنورٹی ثابت کرنے میں, تو پھر کیا ہم سمجھیں کہ کیا کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کے ہاتھ سے نکل گیا؟ سر وہ نکلا نہیں ہے, وہ نکل جائے گا. اگر بات قراردادوں پہ نہیں ہو سکتی, اگر بات جو ہے وہ UN کے چارٹر کے مطابق نہیں ہو سکتی, اگر تو پھر ایک ہی طریقہ بچتا ہے جس طرح 1857 میں جنگ آزادی ہوئی تھی, ٹھیک ہے جی تو پھر وہی ہو سکتی ہے. اگر ہم اپنے چینلز پہ, ہم اپنے میڈیا میں, ہم اپنے پارلیمان میں جنگ کی بات کر ہی نہیں سکتے. پتہ نہیں جنگ کے منہ سے نکلنا ہی گناہ ہو گیا ہے. بھائی اگر ایک مسلمان جہاں پر ظلم سہ رہا ہے وہاں پر جہاد فرض ہے, بالکل وہاں پر جہاد فرض ہے, اور ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے, جمہوری فلاحی ریاست ہے. نہیں تو ریحان جہانگیر صاحب اس حوالے سے ہم جو ابھی کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ کہ ہم مطلب جو ہماری جو پالیسیز ہیں طور پہ پوری کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ہم سفارتی طور پر پوری کر رہے ہیں جی, لیکن ہم ابھی ہتھیار اٹھا کے جا نہیں سکتے وہاں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر ایسا کچھ ہوتا ہے, اگر زبردستی ہوتی ہے, اقلیت اکثریت میں بدلا جا رہا ہے, دنیا آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے, تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کہاں ہے وہ اسلامی اتحادی افواج جو سعودی عرب میں بنی تھی, جس میں 34 ممالک کے فوج تھے, جن کے سربراہ رحیل شریف صاحب تھے, وہ کہاں گئی وہ فوج؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اسلام کی جو اسلامی اتحاد کی فوج تھی وہ کب کام آئے گی. ہماری پاکستان کی افواج جو ہے وہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی تو میرے خیال میں جس طرح وہ کراچی بچا رہے ہیں, بلوچستان بچا رہے ہیں, پھاٹا بچا رہے ہیں, ان کو تو کشمیر بھی اس طرح بچانا ہوگا اندر کچھ. صحیح, مطلب کہ خالی مطلب اس طرح ان کے ساتھ سٹینڈ لینا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ وقت کب آئے گا کہ ہم کیونکہ ایک ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. ابھی اس وقت جو ہے سفارتی لیول پر جو ہے انٹرنیشنلی پاکستان بہت بہتر طریقے سے جو ہے کشمیر کا ایشو لے کر چل رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ حد کب آئے گی کہ ہمیں پھر آخرکار جو ہے ایک اسٹیٹ کی شکل میں, ایک مدعی کی شکل میں کھڑے ہونا پڑے گا انڈینز کے سامنے کشمیر کے لیے؟ یہ حد تب ہی پوری ہو گئی تھی جب ایک کشمیری نوجوان کو جیپ کے بونٹ پر باندھ کر وہاں سے وہ جیپ اس علاقے سے نکلے تھے اور پورے علاقے کے راؤنڈ مارے تھے. پھر حد تب ختم ہو گئی جب آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا گیا. تب ہمیں سفارتی لیول پہ جو کوششیں کرنی چاہیے تھی اتنی نہیں ہوئی. صرف UN کے جنرل اسمبلی میں جا کے اور ٹرمپ سے 2 بار کہلوا کے کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کر لیں گے. ٹرمپ سب کو پتا ہے کہ وہ انڈیا کے سپورٹ میں ہے. ٹرمپ کے ثالثی کردار ادا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ہم کیوں ٹرمپ کو ثالث بنائیں؟ مطلب ہو ہی ہم اس کو کیوں بنائیں؟ سپر پاور ہوگا اپنا, لیکن کشمیر کو تو ہمارا انڈیا کا اپنا ہے نا. خود کیوں نہیں بیٹھ رہے دوسرے کے ساتھ؟ مودی نواز شریف کے گھر آ سکتا ہے شادی کے لیے, اناگوریشن پہ ایک دوسرے کے جا سکتے ہیں, تو اس مدعے پہ بیٹھتے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں بیٹھنے کو تو انڈیا تیار نہیں ہے. یہ نیت خراب ہے, انڈیا کی شروع سے ہی نیت خراب ہے, اور وہ جو کھیل کھیل رہا ہے وہ کشمیر پہ کبھی انڈیا کے ساتھ بات کرے گا بھی نہیں. پاکستان راضی ہے, سب کو پتا ہے پاکستان شروع سے کر رہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, لیکن آج تک کوئی ایسے ڈائلگز ہوئے نہیں جس میں بات جو ہے وہ اینڈ تک پہنچے. بیچ میں کوئی نہ کوئی کنفلکٹ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ رہ جاتا ہے, انڈیا پیچھے ہٹ جاتا ہے ہر بار. صحیح. اچھا ایک چیز اور بھی دیکھی گئی ہے کہ اگر انڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں اور پرٹیکولر کشمیر میں اگر ہم بات کر رہے ہیں, وہ تو چلے وہاں پر کنفلکٹس تو جاری ہیں 73 سالوں سے, لیکن اگر دیکھا جائے خطے میں جو کشمیر کا کردار ہے وہ بھی کوئی مثبت نہیں ہے کسی بھی ملک کے ساتھ. موسٹلی پاکستان کے ساتھ تو چلیں آپ روایتی حریف ہیں. انڈیا کا کردار, انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں. جی بالکل, انڈیا کا کردار جو ہے پورے خطے میں وہ کس طرح ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں باقی ممالک کے ساتھ؟ میں اگر بات کروں انڈیا کی, تو انڈیا جو ایشیا کا سپر پاور بننے کی سوچ رہا ہے, ٹھیک ہے,
اس طرح کی وہ ٹیکنالوجی میں اپنی جھوٹ موٹ کی خبریں پھیلا دیتا ہے کہ مارس تک پہنچ گئی، چاند تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی میں وہ آگے ہیں، ڈبے والی ٹیکنیک یوز کر کے وہ چاند اور مارس تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس سے ان کے عوام کا کیا فائدہ؟ پہلے تو اس کو اپنے عوام پہ سوچنا چاہیے. انڈیا میں 13 ارب آبادی ہے، تو 1 ارب 20 کروڑ لوگ تو غربت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، اور حالات اتنے ایسے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ان کی آلریڈی اس پہ آکسیجن پہ چل رہی ہے لڑائی. ٹھیک ہے، کارگل پہ. اس کے علاوہ جو ہے پچھلے دنوں ایران کے ساتھ اتنا بڑا ایشو ہے، شاہ بہار سے نکال دیا ہے کہ سب ٹائم پاکستان کی روز آئے دن سیز فائر کی خلاف ورزی. تو پچھلے دن ایک معصوم 17 سالہ کی بچی شہید ہوئی ہے ان کی فائرنگ سے سیالکوٹ کے قریب. ٹھیک ہے، تو یہ تو ان کی نیپال کا جو ہے انہوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا، جیسے پتہ نہیں نیپال کوئی ملک ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ جو ہے ان کی زمینیں قبضہ کر کے جو ہے اوپر اثر بھی رہا ہے کیونکہ وہ چھوٹا سا ملک ہے. صحیح ہے. چائنا کیا کہ وہ چیخ نہیں رہے گا. چائنا نے ویڈیوز وائرل کیے یہاں ان کی فوجیوں نہیں تو انڈیا یہ مطلب ثابت کیا کرنا چاہتا ہے جب آپ اپنے ملک میں اپنے گھر کے اندر غربت کو نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کورونا وائرس جو ہے وہ جنگل میں آگ کی طرح انڈیا میں پھیلا ہوا ہے، اس پر ان کا کوئی قابو نہیں ہے. کشمیر میں مظالم شروع ہیں، باقی ملکوں سے پنگے لینا اور تھپڑے کھانا وہ جاری ہے. اصل میں جو مودی کی پالیسی ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھا کہ باہر نام ہو رہا ہے یا بدنام ہو رہا ہے. اپنے ملک کے اندر اس کی فل پبلسٹی چل رہی ہے. اس وقت اس کی واہ واہ ہو رہی ہے، اور اس کے تو اس طرح ان کے تو کہتے ہیں جو پالیٹکس ہے وہ تو ہے بھی، آپ کو پتہ ہے حزب تحریک سے ہے یہ بھی. ٹھیک ہے، تو ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے اپنے ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، بابری مسجد کا دہلی مثال وہاں پر کو گرو مندر، ٹھیک ہے، رام مندر سوری. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر کل میں نیوز دیکھ رہا تھا، وہاں پر بھی کوئی مسجد ہے اس کو ختم کر کے وہ لوگ مندر بنانے کا سوچ رہے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں اگر یہی حال اس کا رہا کہ باہر دنیا کا پریشر انڈیا پہ تھوڑا بہت ہے کیونکہ چائنا کے ساتھ جو کمپلیکس چل رہا ہے وہ تو خیر ختم ہو گیا، لیکن انڈیا کے اوپر پھر بھی باتیں ہو رہی ہیں. دوسرا، ملک کے اندر ان کا اتنی اپنی زیادہ تحریکیں چل رہی ہیں جس میں خالصتان تحریک سب سے ٹاپ پہ. سر خالصتان، ناگالینڈ، آسام، ماؤ، یہ سب تحریکیں جو ہے یہ بڑے پیک پہ جاری ہیں کر رہے ہیں. اور ناگالینڈ نے تو اپنا فلیگ بھی انٹروڈیوس کرا دیا، انہوں نے اپنا میپ انٹروڈیوس کرا دیا، انہوں نے اعلان کر دیا ہوا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ سری لنکا جو کہ میں کہتا ہوں ایک اتنا پرامن ملک تھا، 30 سال کی سری لنکا میں یہ تامل ٹائگر کے نام پہ ان لوگوں نے دہشت پھیلائی ہے. پاکستانی فوج نے جا کے وہاں اس کا خاتمہ کیا، ورنہ سری لنکا تو ابھی تک ختم ہو چکا تھا. یہ قبضے میں ہوتا ہے، اس کو تو اپنا وہ حصہ مانتے ہیں. انڈیا کی کیا غلط فہمی ہے کہ یہ سری لنکا سے لے کے چائنا تک اور افغانستان تک ایران تک یہ سارا ان کا حصہ ہے. جی تو بیٹا ایسا نہیں ہے، اس کو آگے کھول لینی چاہیے. ٹھیک ہے، اور میرے خیال میں مودی اپنی پالیٹکس کے لیے جو یہ گندی کھیل کھیل رہا ہے اور لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، تو خیر اس کا ٹینیور بھی ختم ہو جائے گا 24 میں. اس کو آلریڈی سیکنڈ ٹرم بھی جیت چکا ہے، وہاں بھی جو ہے تھرڈ ٹرم ہے نہیں. لیکن ہاں بی جے پی اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے اس کی پالیسیز کی وجہ سے اور یہی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے، اور انڈیا کے لوگ بھی سمجھتے وہ ایسی ہی چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. مطلب کہ ایسی ہی پارٹیز کو، ایسے ہی لیڈرز کو. وہاں پر ایک ہی تھوڑی سی سیکولر پارٹی ہے کانگریس، اور اس کو آج کل بالکل سائڈ پہ کیا ہوا ہے. اور وہ ہمیشہ جب بھی آئی ہے اقتدار میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے بہت سافٹ کارنر ہے، اور اسی سافٹ کارنر کی وجہ سے کانگریس کو بالکل نیگلیکٹ کیا گیا پالیٹکس کا. آج کل صرف پنجاب تک وہ محدود رہ گیا. اچھا یہ بتائیے گا رحم جہانگیر صاحب کہ اب خالصتان کی ہم دیکھیں جو تحریک ہے، اور ناگالینڈ کی میں نے بات کی، ماؤ ان کا جو علاقہ ہے انڈیا کا، آسام ہے، وہاں پر یہ تحریکیں ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ کافی زور پکڑ چکی ہیں. تو انڈیا، یا جو میں پرٹیکولرلی بات کروں مودی سرکار کی، کیونکہ یہ تمام جو چیزیں دوبارہ زندہ ہوئی ہیں، یہ تمام تحریکیں جو جنہوں نے زور پکڑا ہے، تو یہ مودی سرکار کی ہی گورنمنٹ میں ہوئی ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سر مین بنیادی وجہ یہ ہے کہ مودی ہر اس جگہ پہ صرف فوکس کر رہا ہے جہاں اس کو وقت بھی زیادہ ہے. لوگ اسے پکڑی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو فنڈ بھی دے رہا ہے. باقی جتنے اسٹیٹ میں اور پارٹیوں کی حکومت ہے جو اس کے الائی نہیں ہے یا اس کے اپوزیشن کے، وہاں سے بہترین قسم کا سلوک کیا جاتا ہے. اسٹیٹ ٹیررزم وہ وہاں پر انتہا پر ہے.
آرمی ڈپلوائے کرنا. اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی انڈیا کی آرمی کیسے آرمی ہے. وہ مطلب اپنے پرائم منسٹر کے کہنے پہ اپنے ہی لوگوں کا قتل کر سکتی ہے. جی اور ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. لیکن جی جی ایک منٹ ذرا ایک منٹ ڈسٹربنس ہو رہی ہے. جی جی جہانگیر خان صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی یس بالکل آ رہی ہے. مجھے اپنی آواز واپس سنائی دے رہی تھی, سوری. اچھا تو دیکھیں فوج کا کام ہوتا ہے اپنے ہی ملک کے لوگوں کا حفاظت کرنا. اب ہمارے ہاں دیکھیں جس طرح فاٹا میں دہشت گردوں کا مقابلہ ہمارا فوج کر رہی ہے, بلوچستان سے ہی انڈیا کو باہر نکال رہی ہے, جی جس طرح کہ کراچی کا صفایا کیا, بارڈرز پہ الرٹ رہتی ہے. ان کی فوج ان کے وزیر اعظم کی پتہ نہیں جسے مارتے تو وہاں لداخ میں چائنا سے مار کھاتی ہے, اور یہاں اپنے لوگوں کے اوپر جتنی اسٹیٹ ٹیررزم کر رہی ہے یہی فوج, انڈیا کی فوج اپنے لوگوں کے اوپر. تو وہ کیسے, یہ میں تو کہتا ہوں یہ ملک ابھی ٹوٹنے کے قریب ہے, کو ہوش کے نام لینے چاہیے. کشمیر میں جو انڈین فوج جتنا ظلم کرتی ہے, اور پھر جو ہے وہاں کی اگر تھوڑی سی مزاحمت ہوتی ہے تو پھر رو رہے ہوتے ہیں, کھانا نہیں مل رہا ہوتا ہمیں جی سردی لگ رہی ہے, ہمیں جو ہے گرمی بلایا جا رہا ہے, ہمیں چھٹی نہیں دے رہی. انڈیا کی فوج خود رو رہی ہے, ٹھیک ہے, مودی ان کو کھیل رہا ہے. تو مطلب نہیں سمجھ رہا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو کون چلا رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. پاکستان میں پھر بھی ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے, ہمیں دکھتا ہے سب کچھ. وہاں تو پتہ نہیں, بس ایک ہی بندہ جو پرائم منسٹر بنتا ہے نا, وہ پتہ نہیں سوتے سوتے کوئی آرڈر دے دیتا ہے اور اگلے دن ہی سب کچھ ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جس طرح اب ہم دیکھیں جو بیہیویئر مودی سرکار کا مسلمانوں کے ساتھ رہا ہے انڈیا کے اندر, میں کشمیر کی نہیں بات کروں گا, میں ہندوستان کی بات کروں گا, جس طرح مظالم ڈھائے جاتے ہیں مسلمانوں کے اوپر وہاں پہ, تو کیا یہی وجہ تو نہیں ہے کہ جو باقی کمیونٹیز ہیں, سکھ کمیونٹی ہے, اس کے علاوہ جو ہے آپ کی عیسائی کمیونٹی ہے, اس کے علاوہ اور بھی بدھ مت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, اور بھی کافی کمیونٹیز ہیں, کہیں اس وجہ سے تو وہ نہیں انسیکیور فیل کر رہے کہ یار یہ تو صرف ہندو کمیونٹی کی ایک پرٹیکولر جو ہے مجمع کو ہی سپورٹ کر رہا ہے, اور باقی سب کے لیے یہ اسی طرح ثابت ہوگا جس طرح یہ مسلمانوں کے لیے ثابت ہو رہا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مودی سرکار جو ہے پیور ہندو جو ہے وہ سوچ لے کے آگے چل رہا ہے. مسلمانوں کی تو وہ آلریڈی خلاف ہے. پچھلے سال جو وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے, اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایک گائے کے اوپر. اچھا اس طرح سکھوں کے ساتھ اسی طرح جو ہے, اور کرسچنز وہاں پر کافی زیادہ تنگ ہے, گوا میں ان کی جو ہے مائنورٹی ختم کرنے کی کوشش, لیکن وہاں تو آلریڈی وہ ایک ایگریمنٹ ہے شکر ہے وہاں وہ نہیں جا سکتے. کرسچنز کے ساتھ بھی انہوں نے کافی زیادہ زیادتی کی ہے. اب مسئلہ یہاں پر نا تھوڑا سا بی جے پی کی سمجھ نہیں آتی, مودی کی ریلیجن کو سائڈ پہ کرے نا تو الٹا وہاں ہندو بھی تنگ ہے. جو ہندو اگر مودی کی سوچ کے خلاف ہے, اگر اس کے آئیڈیالوجی کے خلاف ہے, وہ بھی مارا جا رہا ہے. بالکل. تو یہ صرف وہاں پر یہ مودی واحد کو ایسی چیز آئی ہے جو ریلیجن کو نہیں دیکھ رہا, جو ہر اس چیز کو دیکھ رہا ہے جو بس اس کے خلاف ہو. تو خالصتان کی تحریک تو سب کو پتا ہے, خالصتان کی تحریک کے وہاں پر سب ظلم ہوئے ہیں, اور خالصتان کی تحریک تو مجھے لگتا ہے کہ جو وہ 2025 کو کہہ رہے ہیں, تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کر لیں گے, کیونکہ وہ انٹرنیشنلی بھی کافی زیادہ اپنی تحریکی چلا رہے ہیں, جو ان کے سامنے اپنی احتجاج کر رہے ہیں. لیکن وہ سب اچھا ہے دکھا کے مودی جو ہے نا اپنے ہی لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ اب دیکھیں مسلمانوں کو تو یہ ریلائز ہو گیا ہے کہ سر پہلے جنا ٹھیک تھے, بالکل صحیح کہا تھا. جو لوگ وہاں رہ گئے تھے ان کے باوجود تو خیر ابھی نہیں رہے ہوں گے, لیکن ان کے بچے بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کاش وہ بھی ہجرت کر چکے ہوتے, امن کی زندگی تو گزار رہے ہوتے. ہمارے ملک میں بھی ہندو ہیں, کرسچنز ہیں, پارسی ہیں, اور بھی کمیونٹیز ہیں, بہت زیادہ کمیونٹیز ہیں, ان کو تو آج تک. اچھا رحم ذاکر صاحب یہ بتائیے گا کہ کشمیر پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, یہ آخری لمٹ ہے جس طریقے کا حربے جو ہے انڈینز استعمال کر رہے ہیں, انڈین گورنمنٹ استعمال کر رہی ہے کشمیر کو ہتھیانے کے لیے. تو آپ جو ہے کیا دیکھتے ہیں, مسئلہ کشمیر کو کتنا جلد حل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ اچھا آنیسٹلی کشمیر کا مسئلہ جلد حل ہوتا ہوا میں نہیں دیکھ پا رہا, بالکل بھی دیکھ پاتا ہوں. 1994-95 میں کہا گیا تھا کہ بس یہ تو 2-3 سالوں میں کشمیر کلیئر ہو رہا ہے. پھر 2004-2005 میں جب بہت زیادہ ہائپ ہوگی تو وہ جی کشمیر کا مسئلہ سالو ہو رہا ہے.
इसी तरह पीपल्स पार्टी के दौर पे फिर नहीं सर देखे ना अब जिस तरह इंडिया अंदर इतना बट चुका है और बट रहा है और उनकी सारी तवज्जो कश्मीर पर है, तो आप नहीं समझते कि मसला कश्मीर भी हल हो जाएगा और मोदी सरकार से जो है बाकी इंडिया भी हाथ से जाएगा और एक छोटा सा हिस्सा रह जाएगा जहां पर वो और उसके कुछ मानने वाले रहेंगे? देखिए हारिस, जिस कश्मीर के जिस हिस्से पर इस वक्त आर्टिकल 370 खत्म हुआ है वहां पर प्रॉपर्टी बाइंग परचेजिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, या जहाँ पर वो एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, लद्दाख जी। का बहुत छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, वो आपका 10% उस कश्मीर का है जो इंडियन ऑक्युपाइड है, ठीक है, ठीक है, बाकी सारा नहीं है। अगर इंडिया वाकई में वो आर्टिकल 370 सब खत्म करके सब पे ये सब डोमिसाइल और एड्रेसेस और वो सब चेंज करेगा, तो उसमें ये देखिए ये कम से कम 20-30 साल का इनकी प्लानिंग है। ये इस हुकूमत की, अगली हुकूमत की नहीं, ये 20-30 साल की प्लानिंग है। और हम कहाँ हैं? हमें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की उनकी इन प्लानिंग और इन स्ट्रेटेजीज को काउंटर करने के लिए हमारे पास क्या है? आया हमारे पास कोई 5 साल से ज्यादा कोई पॉलिसी है? आया हमने कोई 20 साल, 25 साल, 50 साल की कोई पॉलिसी बनाई है? नहीं बनाई। सर 2010 से इंडियंस जो है वो पैलेट गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं निहत्थे कश्मीरियों के खिलाफ। अभी तक यूएन जो है वो नाकाम रही है कि इस चीज को रोका जाए। हालांकि कानून जो इंटरनेशनल कानून है उसके मुताबिक आप जानवरों पर भी पैलेट, यहाँ पर कश्मीर में इंसानों के ऊपर जो है ये इसका इस्तेमाल हो रहा है। सर यूएन ने कभी फलस्तीन पे बात की है? कभी नहीं करेगा। कभी कश्मीर पे की है? कभी नहीं करेगा। भाई आपके यूएन तो सिर्फ एक नाम है ना, एक नाम है, लॉबी है। लॉबी कौन चला रहा है? एवरीवन नोस जी, ठीक है। वो क्यों कश्मीर की बात करेगा? जो चीजें उनकी मफाद में है वो सिर्फ उन पे ही बात करता है। सब प्राइम मिनिस्टरों को या फॉरेन मिनिस्टर्स को बुला के तकरीरें करवा लेते हैं, तकरीर वो फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। अगर यूएन को हमने सीरियस लेना शुरू कर दिया तो मसला कश्मीर फिर वो ऐसे ही हल होगा जैसे इंडिया चाहता है। सही है ना? हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि इंडिया की इन प्लानिंग्स को काउंटर करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास कितनी तगड़ी टीम है, या हमने क्या सोचा हुआ है। हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अकेले जाके कैसे सबको अपनी तरफ लाना है। अच्छा ये बताइएगा रमजागीर साहब कि पाकिस्तानी पॉलिसी जो है अब स्पेशली जब से ये कश्मीर के इलाके को हम लोगों ने अपने मैप में बाकायदा तौर पर उसकी शमूलियत की है, तो आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान एक स्टेप फॉरवर्ड लेने जा रहा है? क्या उसको लग गया कि यार हमें अभी, क्योंकि एक चीज जब आपने उस पर दावा कर दिया है तो तब आप एलिजिबल भी हैं कि उसके लिए किसी भी हद तक किसी भी तरह का स्टेप लेने की आप काबिलियत रखते हैं और हक रखते हैं। बिल्कुल, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान ने शुरुआत कर दी है जी, ये पाकिस्तान ने स्टेप ले लिया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये देखिए, आप जब गाड़ी में बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आपको मंजिल का पता होता है कि आपने कहाँ पहुंचना है, सुपरमार्केट पहुंचना है, फूड कोर्ट पहुंचना है, या कहाँ पहुंचना है, ठीक है। हमने स्टेप तो ले लिया है, लेकिन अब जो आगे की प्लानिंग है वो क्या है? ये तो एक बहुत ही तेजी में जल्दी में लिया गया स्टेप था, दोनों हालात बड़े खराब थे, लेकिन इससे आगे फर्दर क्या? देखिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ट्वीट करते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, वो दुनिया में रजिस्टर्ड हो रहा होता है जी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कश्मीर के साथ खड़े हैं, उनके ट्वीट बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन आया ट्वीट से इंडिया को कोई फर्क पड़ना है? इंडिया की कोई कुछ नुकसान होना है? नहीं होना ना। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें एक अच्छी सी प्लानिंग चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए कश्मीर के लिए। कश्मीर पॉलिसी को थोड़ा सा हमें रीडिफाइन करना चाहिए। नहीं इस तरह तो फिर रहमान जाकिर साहब हम ये भी कह सकते हैं कि यार कश्मीर में जो है हिंदूज को डोमिसाइल्स इशू करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर के लिए ये कहना कि यार कश्मीर जो है वो इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है, उससे ये कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि डोमिसाइल से फर्क पड़ेगा, लेकिन तब जब ये ओवरऑल कश्मीर में होना शुरू हो जाएगा। अभी देखो वो आहिस्ता आहिस्ता से ना दीमक की तरह कश्मीर खाएगा। पहले अभी 10%, फिर पूरा लद्दाख, फिर पूरा मुस्तफा, फिर श्रीनगर, ये सारे इस तरह के जाते जाएंगे, ठीक है। अभी तो वो सिर्फ 10% में, तो देखो अभी उन्होंने प्लानिंग शुरू की 20-30 साल में पूरा वहां पर हिंदू बदला होगा, या तो मुसलमान सारे इन्होंने शहीद कर दिए होंगे, या उनके नाम रहते होते हुए भी उनका कुछ नहीं होगा। सही है ना? लेकिन उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास, हमने मैप चेंज किया, क्लेम किया, इंडिया को आग लगी, अच्छी बात है,
व्हाट फर्दर, आगे नेक्स्ट क्या 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 प्लान? सर ये तो देखे ना, अब इंडियन मीडिया जो है वो जब जैसे पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया कश्मीर को पाकिस्तान मैप में शामिल करने, तो वो बिल्कुल उनका मीडिया आग बगोला हो गया, आपे से बाहर हो गया, और उनको उससे जाहिर होता है कि उन पे कितना ये चीज उनको असरअंदाज हुई है। हाँ, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन के इंटीरियर मिनिस्टर या इंडियन के किसी भी दूसरे मिनिस्टर की तरफ से कोई बयान नहीं आया। इंडियन मीडिया को तो इंडिया के लोग सीरियस नहीं लेते यार, मतलब थैंक्स गॉड हमारे मीडिया बहुत सेंसिटिव है, लेकिन जो क्या नाम है इंडिया का मीडिया है वो तो बिल्कुल ही उसके लोग वहाँ पे अपनी ही मीडिया का मजाक उड़ाते हैं। नाब गोस्वामी और वो सारे बैठ के चिल्ला रहे होते हैं, वो बस एक नहीं फैला रहे होते। ठीक है, अगर मैप चेंज होने से इंडिया को ज्यादा असर पड़ता है, उनकी पीएम का, उनके प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट नहीं आता नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि मैप में कश्मीर की शमूलियत, आई थिंक इट इज द फर्स्ट स्टेप कि आप इंडिया को कश्मीर को इंटरनेशनली ओन कर रहे हैं। Exactly. तो देखो मैं यही कह रहा हूँ, हमने एक बेहतरीन स्टेप उठाया है, उसका असर होगा आगे, लेकिन इंडिया अपनी घिनौनी साजिशों में हमसे 10 साल आगे है। ये स्टेप्स अगर हम अभी उठा रहे हैं ना, इंडिया बहुत पहले ले चुका है, वो हमसे 10 कदम, हमें उसके 10 कदम को पीछे करने के लिए अपनी स्पीड बढ़ानी है, ऐसी पॉलिसी बनानी है कि अब कि फिर अगर हम कुछ करें तो इंडिया वहां टूट जाए जी, ऐसी पॉलिसी बनानी है। ठीक है रेहान जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। नाज़रीन, कश्मीर के हवाले से हमने बात की, और बात इस हवाले से भी हुई जो कि काफी अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान ने जो इंडियन के मतलब के जो इंडियन मजालिम है उसके खिलाफ एक स्टेप लिया, वो ये स्टेप कि पाकिस्तान ने कश्मीर को ऑफिशियली अपने ऑफिशियल मैप का हिस्सा बनाया है। और कई लोग कहते हैं कि आखिर इस मैप से क्या होता है, आप दीवार पर जो है घड़ी बना दे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो आपको वक्त बताना शुरू कर देगा। उनके लिए ये एक जवाब है कि आप जब आपने एक ऑफिशियली दावा कर दिया है कि ये मेरी जगह है, ये मेरी जमीन है, और इसके ऊपर लिखा हुआ उस मैप के ऊपर कि इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, इससे पहले हमने जहां भी पढ़ा है, जहां भी देखा है, लिखा हुआ आता था इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, अब इलीगली, इसका मतलब है आपने दावा कर दिया कि ये मेरी जगह है, इस पर इस आदमी का कब्जा है। तो इस वक्त आपके पास कानूनन ये इख्तियार भी है कि आप उसके खिलाफ किसी भी अदालत में जा सकते हैं। अगर अदालत से आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आप हथियार भी उठा सकते हैं, और उसके बाद जो है अदालत यानी आलमी जो मंडी है, आलमी जो दुनिया है, यूनाइटेड नेशन है, वो इसका जिम्मेदार होगा कि आपने हक उठा, अपना हक मांगने के लिए, अपना हक हासिल करने के लिए बंदूक का इस्तेमाल किया, और उस वक्त वो फिर गिला नहीं कर पाएगा। मैं समझता हूं पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ये एक इंतहाई जबरदस्त और एक पॉजिटिव अप्रोच है कश्मीरियों को उनका हक दिलाने के लिए। नाज़रीन, के प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।